بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم گزشتہ کئی دنوں سے ممبر پر موجود افراد کے شرمناک اور قابل مذمت رویوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ ہم نے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے، ان کا محاصرہ کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اس ہمارے فیصلے کے بعد ذاکرین واعظین کے درمیان جو ایک کھلبلی اور ایک تشویش کی لہر ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس ضمن میں ہمارا کوئی ذاتی عزم یا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممبر کو ان جہلا کی جہالت سے پاک کر کے ممبر کی طہارت کی جائے، اور ممبر پر موجود افراد کے بیانیے اور برسر ممبر ان کے خطاب اور بیان کو اس معیار کا بنایا جائے کہ وہ جب آل محمد کے گھر کی بات کریں، اس مقدس ذکر کو بیان کریں، تو اس میں آل محمد کے کمالات اور ان کے اعجاز اس سلیقے سے بیان ہوں کہ ان کی توہین کا پہلو ہرگز نہ نکلے۔ بات مصیبت کی ہو یا بات فضیلت کی ہو، ذاکرین کو یہ چاہیے کہ وہ برسر ممبر آل محمد کی جو توقیر ہے، جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس قرآن مجید کی آیت کا شان نزول صاحبان ممبر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو نسلی عزادار ہیں اور وہ لوگ جو گزشتہ چند سالوں سے عزاداری منعقد کر رہے ہیں، ان کی ترجیحات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذاکرین کو قدیمی عزاداروں کے مسائل کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جو میں نے تحریک چلائی ہے، اس تحریک میں ہر خطیب واعظ ذاکر نے جو 4 6 سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بٹھائے ہوئے ہیں، جو ان کے تنخواہ دار ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ منفی من گھڑت پروپیگنڈا کر کے وہ مجھے میری منزل سے ہٹانے سے ناکام اور نامراد رہیں گے۔ میں وسیع تر قومی اور ملکی مفاد کی خاطر، میں حصول خوشنودی معصومین کے لیے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد اور غرض ہرگز نہیں ہے۔ کسی صاحب ممبر کے ساتھ میرا ذاتی اختلاف اور دشمنی ہرگز نہیں ہے۔ میں ممبر کی اصلاح اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں وہ بہت گھمبیر اور ناگفتہ بے ہیں۔ ان تمام مسائل کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ممبر پر ایک نام ذاکر علی رضا کھوکھر، ان صاحب سے میری مفصل متعدد بار گفتگو ہوئی، اور میں نے ان کو ان مسائل کی طرف نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ذاکرین کو ان کے بھیانک اور خوفناک انجام سے آگاہ بھی کیا۔ وہ یقیناً اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذاکرین کو خود سازی یعنی اپنی اصلاح آپ کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لیکن ذاکرین کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ابھی محرم الحرام کی آمد ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پر پابندیاں لگوائیں۔ جب یہ برسر ممبر آل محمد کی توہین کریں
تو پھر ہم ان کے خلاف FIR اور مقدمے کے اندراج کے لیے خود مدعی بنے. لیکن اگر کوئی ذاکر، کوئی خطیب، واعظ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی پریشر گروپ سے، کسی من گھڑت منفی پروپیگنڈا سے، یا کسی چالاکی مکاری سے، یا کسی جعلی معزز کے دباؤ سے وہ مجھے میری منزل سے ہٹا لے گا، تو یقیناً یہ اس کی غلط فہمی ہے. احباب، میری قامت، میری حیثیت، میری شخصیت اور میرے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں. میں اس وقت اس مقدس مشن کے حوالے سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ میرے مزاج آشنا ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی ہو، میں حق بیانی کو اپنا شعار بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا. میں نے کبھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کسی سے الجھا نہیں ہوں. آج محرم الحرام کے موقع پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام پیشہ ور اور نام نہاد ذاکرین پر مختلف اضلاع میں پابندیاں ہونی چاہیے اور ان کو اپنے آبائی پیشے کی طرف پلٹنا چاہیے. اس ضمن میں حکومت نے کچھ افراد پر جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ درست ہیں، ہم ان کی تائید حمایت کرتے ہیں، اور ہم حکومت کو اور بھی متوجہ کریں گے کہ ان افراد پر پابندیاں لگانے کی اصل وجوہات کیا ہیں. ادارے اپنے تئیں اس ضمن میں متحرک ہیں اور مناسب کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو وہ سفارش کر چکے ہیں. محرم الحرام کے موقع پر کچھ لوگوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، وہ اپنے بھیانک اور خوفناک انجام سے قریب ہوں گے انشاءاللہ.